ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں کئی پرندے اپنے مضبوط گھر بنا کر رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک غریب ٹونی چڑیا ایک درخت کی شاخ پر رہا کرتی تھی۔ اس کا تو نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی پریوار تھا، وہ بہت اکیلی رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا کی مجبوری کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ ٹونی چڑیا کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ان دنوں بارش کا موسم آنے والا تھا۔ سبھی پرندوں نے اپنے اپنے مضبوط گھر بنا لیے تھے تاکہ بارش کی وجہ سے ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ ایک دن ٹونی چڑیا درخت پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے پاس کچھ پرندے آتے ہیں اور ٹونی چڑیا سے کہنے لگتے ہیں کہ ارے ارے دیکھو بیچاری چڑیا اسی درخت پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ بیچاری چڑیا کے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے۔ اس پر کوا کہتا ہے کہ بھائی گھر تو دور کی بات ہے، اس کے پاس تو گھر والے بھی نہیں ہیں۔ پھر چیل کہتا ہے کہ ارے بیچاری غریب چڑیا، نہ تو گھر ہے نہ ہی گھر والے، اور نہ ہی یہ غریب چڑیا کبھی اپنا گھر بنا سکتی ہے۔ سب پرندے ٹونی چڑیا کا بے گھر ہونے اور غریبی کا بہت مذاق بناتے ہیں۔ ٹونی چڑیا سب پرندوں کی باتیں سن کر رونے لگتی ہے۔ پھر سارے پرندے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ آخر کیوں میں اتنی غریب ہوں اور میرے پاس گھر بھی نہیں ہے رہنے کو۔ اس بارش میں کہاں رہوں گی، کیسے زندگی گزاروں گی، میری اس مجبوری میں کون میرا ساتھ دے گا۔ ٹونی چڑیا اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے کہتے روتی ہے اور اسی درخت پر سو جاتی ہے، اور ٹونی چڑیا کے سوتے ہی زوردار بارش شروع ہوتی ہے اور طوفانی بارش کی وجہ سے جنگل کے کئی درخت گر جاتے ہیں، اور جس پر ٹونی چڑیا بیٹھی ہوتی ہے وہ درخت بھی گر جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا بھی گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت چوٹیں لگتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے اور ٹونی چڑیا وہیں زمین پر پڑی ہوتی ہے کہ وہی پرندے آتے ہیں اور ٹونی چڑیا کی مدد کرنے کے بجائے اس کا مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تو ذرا کیسے نیچے پڑی ہوئی ہے بیچاری غریب۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پرندوں کو بارش سے پہلے ہی اپنا مضبوط گھر بنا لینا چاہیے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ ارے کوئی میری مدد کرو، مجھے چوٹ لگی ہے۔ اس پر کوا کہتا ہے کہ چل بھاگ، تمہیں ہاتھ لگا کر ہمارے بھی ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سارے پرندے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ٹونی چڑیا بہت مشکل سے وہاں سے اٹھ کر دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور من ہی من میں کہتی ہے کہ کیا کروں، اپنا گھر کیسے بناؤں، اور رونے لگتی ہے کہ سامنے اسے کچھ لکڑیاں نظر آتی ہے، اور ٹونی چڑیا لکڑیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا لکڑیوں سے جلدی سے اپنا ایک مضبوط گھر بناتی ہے۔ جیسے ہی ٹونی چڑیا کا گھر تیار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر میں رہنے لگتی ہے۔ اگلے دن زوردار طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے اور جن پرندوں نے ٹونی چڑیا کا مذاق اڑایا تھا ان سب کے گھر بارش کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ جن پرندوں نے ٹنی چڑیا کا مذاق بنایا تھا وہ ٹنی چڑیا کے پاس آ کر اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں اور ٹنی چڑیا سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا بہت مذاق بنایا، ہم نے تمہیں پریشانی اور مصیبت کے وقت اکیلا چھوڑ دیا تھا، جس کی سزا ہمیں مل گئی ہے۔ ہمارے مضبوط گھر گر گئے ہیں، ہمیں معاف کر دو، تم بہت اچھی اور نیک دل ہو، کیا تم ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے سکتی ہو؟ اس پر ٹنی چڑیا کہتی ہے کہ تم سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، چلو آ جاؤ میرے گھر۔ اس طرح وہ سب مل جل کر ایک ہی گھر میں خوشی سے زندگی گزارتے ہیں اور بارش سے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔